وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کل کے سبق میں دو گروہوں کا، دو دھڑوں، پارٹیوں، فریقوں، جماعتوں کا ذکر ہو چکا، جن میں پہلی جماعت یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اللہ کی کتاب کو، کلام کو سن کر وہ مطلب، وہ معنی نکالتے ہیں جو اللہ کا بیان کردہ نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں معنوی طور پر رد و بدل کر دیتے ہیں۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے اتارے ہیں، لیکن ان کا معنی، مطلب وہ مراد لیا جاتا ہے جو اللہ بیان نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں محرفین، معنوی طور پر قرآن میں رد و بدل کرنے والے۔ اور دوسرا ٹولہ ہے منافقین مفسدین کا، جو اندر سے اور ہیں، باہر سے اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، فساد برپا کرنے والے، بظاہر دعویٰ اصلاح امت کا، اصلاح عقائد و اعمال کا، اور حقیقت میں فساد ہوتا ہے۔ بظاہر دعویٰ ایمان کا، لیکن حقیقت میں منافقت ہوتی ہے، دو نمبری ہوتی ہے، اندر سے اور ہوتے ہیں، باہر سے اور ہوتے ہیں۔ یہ ایمانداروں سے ملاقات میں کہتے ہیں کہ آمنا، اور جب اپنوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ انہیں پوچھتے ہیں تم ایمانداروں کو یہ کیوں بتلا رہے ہو جو بات تم جانتے ہو؟ انہیں بتا رہے ہو اپنی کمزوریاں، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں یہ تم سے جھگڑا کریں، تمہارے خلاف احتجاج کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اور بے وقوف ہو، عقل سے کام لو، ادھر تمہارا عقیدہ ہے کہ بندہ بات اندر رکھے تب بھی اللہ جانتا ہے، زبان پہ لائے تب بھی اللہ۔ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم انہیں بتاؤ نہ بتاؤ، یہ بیان کریں نہ کریں، مسلمان اور ایماندار قوم کا احتجاج ان کے بیان پر نہیں ہے کہ یہ بیان کریں گے تو اللہ کے دربار میں ایماندار احتجاج کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا۔ تم سوچو، عقل سے کام لو کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر اگر تم نہیں بھی بیان کر رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ مصطفیٰ بھی سچا، مصطفیٰ کا کلام بھی سچا، مصطفیٰ کا مشن بھی سچا۔ اب رب العالمین ایک تیسرے دھڑے اور پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جاہل، امی، ان پڑھ طبقہ، جسے تم عام لفظوں میں کہہ سکتے ہو ٹرک دی بتی پیچھے لگے ہوئے لوگ۔ جاہل، ان پڑھ، امی،
اب قرآن کریم ان کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ تیسری جماعت ہے، تیسرے دھڑے کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. اللہ اور یہ جتنے بھی دھڑے ہیں، یہ 5 کے 5 دھڑے اور پارٹی اللہ کہتے ہیں ناکام ہے. میرے دربار میں یہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. انہی میں سے ان پڑھ ہیں، امی ہیں، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب نہیں جانتے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. کتاب تو نہیں جانتے مگر جھوٹ جانتے. ان کی گاڑی جھوٹ پر چل رہی ہے. سارے کا سارا ملبہ، سارے کی ساری بنیاد جھوٹ پر. جیسے کسی نے کہہ دیا پیچھے لگ گئے. جاہل جو ہوئے، ان پڑھ جو ہوئے. کوئی اگر ان کو کہہ دے کہ اللہ کے پیاروں کو رب نے اس قدر قدرت دی ہے، اس قدر طاقت دی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کاملہ کی ایک مریدنی کا بیٹا فوت ہو گیا. اور روتی ہوئی حضرت صاحب کے پاس آ گئی کہ میرا ایک ہی بیٹا وہ بھی فوت ہو گیا، مر گیا. پھر آپ کے نام کی 11ویں دینے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے میرا لال مجھ سے جدا ہو جائے. حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے روح لے جانے والے ملک الموت فرشتے کو بلایا اور بلا کے کہا اس کی روح چھوڑ دے. وہ کہتا نانا حضرت جی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما میری شان تو یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ کے امر سے سرتابی بالکل بھی نہیں کر سکتا. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لا یعصون اللہ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہذا میں روح واپس نہیں کرتا اور جا رہا ہوں. حضرت شیخ نے یوں ہاتھ لمبا کیا اور آسمان میں چڑھتے ملک الموت کو پکڑا. پکڑ کے روحوں والے تھیلے کو کھولا تو ایک کے بجائے ساری روحیں نکل گئیں، اپنے اپنے جسموں میں چلی گئیں. اور حضرت شیخ نے ملک الموت کو تھپڑ مارا. وہ روتا ہوا اللہ کے دربار میں گیا. یا اللہ میرا چہرہ دیکھ، کیا ہوا؟ یا اللہ تیرا بندہ ہے عبد القادر نام کا، جس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا اور ساری روحیں بھی مجھ سے چھین لی.
اللہ کہتے ہیں عبد القادر نہیں، وہ بندہ قادر ہے۔ اور یہ بتا کہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ دوبارہ زمین پہ نہ، نہیں یا اللہ اس نے یہ بات تو نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتا تو نعوذ باللہ پھر میری جرت بھی نہیں تھی۔ اللہ امانیہ کتاب جانتے نہیں، عقیدے کی گاڑی جھوٹ کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ یہ بات کرنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ اللہ کے دربار میں اس کا کوئی ایمان بھی قابل قبول۔ اسی طرح کے اور واقعات بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہتے استاد جی وہ واقعہ آپ نے سنا ہے؟ کون سا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہتی ہے آپ اللہ سے بات کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے بارے میں پوچھنا، کافی مدت ہو گئی ہے میری شادی کو اولاد نہیں، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا بھی ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کس کے مقدر میں اولاد ہے۔ سال بعد وہ آئی، اپنی کھوکھ پہ بچہ اٹھائے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے دیکھ موسیٰ تو نے تو کہا تھا اولاد ہے ہی نہیں، یہ دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے پوچھا سال پہلے، آپ نے کہا کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں، اب یہ بچہ اٹھائے پھرتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو رب العالمین فرماتے موسیٰ اصل گل انجے وہ ایک بندہ ایہو جہا آ گیا جو اسی مجبور ہو گئے۔ وہ بندہ کون سا ہے؟ وہ بندہ نانگا صاحب ہے۔ کون صاحب؟ نانگا صاحب۔ وہ نانگا صاحب کیا ہے جی؟ نانگا صاحب وہ ہے کہ اللہ کریم نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ اور گوشت لے آؤ۔ کس کا گوشت لے آؤ؟ گوشت لے آؤ، میرے موسیٰ کلیم کو کہو کہ اللہ مانگ رہا ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ وہ آیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پوچھ کیا رب کس حصے کا گوشت مانگتا ہے؟ وہ فرشتہ چلا گیا کہ یا اللہ موسیٰ کلیم پوچھتے ہیں کس حصے کا گوشت چاہیے؟ اللہ نے کہا اچھا فلاں جگہ چلا جائے کہ نانگا بیٹھا ہے، نانگا، اسے کہو کہ اللہ گوشت مانگتا ہے۔ وہ بندہ آیا، نانگا کہتا ہے پتہ نہیں میرے رب کو کون سی جگہ کا گوشت ضرورت ہے۔ اس نے ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے پورے وجود سے گوشت کاٹ کے اسے دے دیا۔ اللہ کہتے دیکھ ذرا۔ میں نے کہا بابا جی یہ بات سوچنا بھی نہیں، پیغمبر کی موجودگی میں نانگوں کی جرت ہی نہیں ہوتی۔ نانگے پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب نبوت نہیں ہوتی، نبی موجود نہیں ہوتا، ورنہ نبوت کی موجودگی میں نانگوں کی جرت کیا ہے کہ وہ نانگ دھڑانگ دکھائیں۔ اللہ کا محبوب فرمائے لعن اللہ الناظرہ والمنظورہ، نانگا نانگ دکھانے والا اس کا نانگ دیکھنے والا، دونوں پر میں اللہ کی کیا ہے جی جھوٹ پر عقیدے کی گاڑی چل رہی ہے۔ اللہ کریم اسی کا بیان کر رہے ہیں۔ ایک معنی امانی کا،
فرمایا وہ ان میں سے ان پڑھ نہیں جانتے کتاب کو الا امانی مگر امیدیں، کتاب کا علم نہیں تو کتاب پر عمل بھی یقیناً پہلے بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، تو تب جا کر بندہ، جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے عمل کیا کرنا؟ کتاب کا علم نہیں لیکن الا امانیہ، امیدیں ہیں کہ ہم تو ان پڑھ ہیں جی جنت میں چلے جائیں گے، ہم اللہ کریم کو کہیں گے یا اللہ اسی تا جاہل تے ان پڑھ ہوئے سانو لڑاوان والے مولوین تو انہاں کو لو پوچھ، اتنے فخر سے بیان کرتا ہے کہ اساتے ان پڑھتے جاہلا، جیسے عقیدہ یہ بنا کے بیٹھا ہے کہ اللہ کریم نے جنت بنائی ہی جاہلوں کے لیے ہے۔ اللہ قیامت والے دن کہہ دیں گے آ جا میرا بندہ، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، تو تھا جو جاہل تھا، جو ان پڑھ تھا، جو امی، آ جا یہ جنت میں نے جاہلوں ان پڑھوں کے لیے بنائی ہے، جس دروازے سے مرضی اندر آ جا، الا امانیہ امیدیں باندھ کی بیٹھا ہے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، حقیقت میں وہ ظن اور گمان سے کام لے رہا ہے، صرف اٹکل ہے، اندازے ہیں، کبھی گمان پہ آیا تو یوں کر لیا، گمان پہ آیا تو یوں کر لیا، گمان بن گیا کہ اس رنگ میں بڑی برکت ہے، بڑی خیر ہے، اس رنگ پہ گر گیا، گمان میں آیا کہ اس اونچی پہاڑی میں بڑی خیر ہے، اونچی مینار میں بڑی خیر ہے، اونچے کبے دستار میں بڑی خیر ہے، جو گمان بنا اسی پہ گر گیا۔ یہ ان پڑھوں جاہلوں کا ٹولہ یہ بھی میرے دربار میں ناکام ہے۔ چوتھا فریق، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، چوتھا طبقہ، چوتھی جماعت ان محرفین کی جو الفاظ میں بھی رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بربادی ہے، ویلن، کیا ہے؟ الویل الدمار، الویل واد فی جہنم، جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں جہنمی گرے گا اور گہرائی تک پہنچتے ہوئے 70 سال گزر جائیں گے، اتنی گہری وادی ہے جہنم میں۔ ویل، فرمایا ویل، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لکھتے ہیں کتاب کو، سبحان اللہ، ثم یقولون لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے
تاکہ خرید لیں کما لیں اس کے بدلے ثمن قلیل۔ مسئلہ اللہ کی کتاب کا نہیں، بیان اللہ کی کتاب کا نہیں، اپنی طرف سے لکھ کے بنا کے یوں پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی کلام ہی نظر آئے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ تعویذ قرآن میں لکھی ہوئی، قرآنی تعویذ۔ میں نے کہا قرآنی تعویذ کدھر ہے؟ میں نے کہا استاد جی قرآن میں کچھ لکھے ہوئے باقاعدہ اللہ اتارے۔ پہلے تو قرآن کی تعریف یہ ہوتی تھی نا، ما بین الدفتین کلام اللہ، جو دو گتوں کے درمیان ہے نا، یہ کیا کہلاتی تھی؟ اللہ کی کلام، اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب۔ لیکن اب میرے خیال میں بہت سارے اول آخر میں کمپنیوں نے اضافے کر رہی ہیں۔ وہ آیا اور آخر میں وہ جو قرآن کریم کے نقشے بنا کے کمپنی نے چھاپ دیے نا، کہتے ہیں یہ دیکھ قرآن وچ تعویذ لکھے ہوئے ہیں، تو کیوں آتا ہے؟ جو بات اللہ کی کلام کی نہیں اس طرح پیش کر دینا کہ عام بندہ سمجھے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنے والوں کے لیے نری بربادی ہے، ایسا کرنے والوں کے لیے ویل۔ اور روز قیامت جہنم کے مین دروازے پہ لکھا ہوگا ویلکم، ویلکم، تمہاری بربادی، تمہاری تباہی۔ لیکن زبر زیر نہیں لگی ہوئی۔ مولانا بشیر احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی آدمی آیا نا، ان کو حقیر ثابت کرنے کے لیے انگلش بولنے لگا کہ آپ مولوی ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انگلش نہیں بول سکتے، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے مزاحیہ تھے، بڑے سادے اور اللہ والے فقیر بندے تھے۔ فرمانے لگے اور بس کر تیری انگلش کا حال ہی ہونا ہے، روز قیامت جہنم دے اوتے لکھے ہو سی ویلکم، تو ویلکم سمجھ کے بھج کے بجنا ہے تے اگوں نیچے تلے ویلکم، زبر زیر کوئی نہیں لگی ہونی، تو کیا کھڑا ہے ویل۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ ثمن قلیل خرید لیں۔ سن لیجیے فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ان کی لکھائی پر بھی خدا کی لعنت، ان کی کمائی پر بھی خدا کی لعنت۔ یہ جو اللہ کی کتاب میں تعریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، جو کتاب کا حصہ نہیں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ عام بندہ سمجھے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کا بیان اور مسئلہ ہے۔ ان کی اس حرکت پر بھی رب کی طرف سے تباہی بربادی ہے، اور وہ جو پیسہ دولت جمع کرتے ہیں وَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کی اس کمائی پر بھی خدا کی لعنت اور بربادی ہے۔ پانچواں گروہ، یہ پانچواں گروہ جس کا دعویٰ ہے کہ جنتی میں ہوں، عام لفظوں میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں صاحبزادگان، صاحبزادے۔
جن کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمارے بڑوں نے محنتیں کی ہیں، دین کا کام کیا ہے، جنتی ہم ہیں۔ کام بڑوں نے کیا، محنتیں بڑوں نے کی، اور جنتی ہم۔ سنیے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا۔ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ نہیں پہنچے گی ہم کو آگ مگر گنے چنے دن۔ پہلی بات تو یہ ہے ہمارے بڑوں نے دین کی محنت اتنی کی ہے، جہدی مسلسل اس قدر کی ہے، مشقتیں اس قدر اٹھائی ہیں کہ ہم جہنم میں بالکل بھی نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو الا ایام معدودا، چند گنے چنے دن، اور وہ اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے گائے کے بچے کی پوجا کی تھی، اتنے دن ہم جہنم میں جلیں گے، اس سے زیادہ۔ پہلی بات ہے جائیں گی نہیں، اگر جائیں گے تو مخصوص دنوں کے لیے، پھر ہمیں باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تمہارا یہ دعویٰ دو وجہوں پر مبنی ہے، یا تو تمہیں علم ہی نہیں، جو منہ پہ آیا بے وقوفوں کی طرح کہتے جا رہے ہو، اللہ پر جھوٹ بولنا تمہاری عادت ہے، یا پھر اللہ سے تم نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے تمہیں گارنٹی دے رکھی ہے کہ تمہیں بالکل بھی جہنم میں نہیں جلاؤں گا۔ پوچھئے میرا پیغمبر ان سے ان میں کون سی صورت ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ پکڑ رکھا ہے تو پھر قانون ہے اس کا لن یخلف اللہ وعدہ، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بالکل بھی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، مگر یہ وجہ نہیں، پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم کہہ رہے ہو اللہ کی ذات پر وہ بات جس کا تمہیں علم ہی، بس خدا کے ذمہ لگا دو، خدا کے ذمہ۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا اللہ جتنا بڑا کوڑ مارنا ہوئے نا اکثر بڑے استاد ہی جاتے ہیں، جتنا بڑا جھوٹ اتنے بڑے آدمی کا نام ہے، یہ صاحبزادوں کا گروپ ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم تو بزرگوں کی اولاد ہے، نیک لوگوں کی اولاد ہے۔ اللہ کریم نے انہی کے بارے میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ نیک لوگوں کے برے جانشین ہیں، نیک لوگوں کی بری جانشین بن گئے۔ ایک گدی نشین ہوتے ہیں، ایک جانشین ہوتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے خلف برے جانشین ہیں، اور اس برائی کی پہلی وجہ رب نے یہ بیان کی اضاعوا الصلاۃ، ان کے بڑے تہجد کی بھی پابند، اور ان کی حالت یہ ہے اضاعوا الصلاۃ، یہ فرض نماز بھی ضائع کر بیٹھے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ ہم صاحبزادے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں، انہوں نے دین کا کام اتنا کیا ہے کہ ہم بھی بخشے۔
ان کی برائی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دی، نمازیں برباد کر دی، بے نمازی ہو گئے، شرابی وہ ہو گئے، چرسی وہ ہو گئے، اگر چرس نہیں تو کم از کم خشک سوٹا تو لگاتی ہے نا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگ گئے، جس کو ان کا مزاج، ان کی خواہش دین سمجھے وہ دین ہے، اور جن کو ان کا مزاج دین نہ سمجھے وہ دین۔ موجودہ صاحبزادگان ادھر ادھر نظر دوڑاؤ تو یہی حال ہے، کیا اہل حق کے جانشینوں کا اور کیا دوسرے جانشینوں۔ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے، جو مزاج کہتا ہے، جو خواہش کہتی ہے، جو دل میں بات آتی ہے، وہ چاہے تو دین بنا کے پیش کر دے، دل میں بات آئے تو کیا کہہ دے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ فرماتے ہیں یہ پکے جہنمی، یہ وادی غی میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اگرچہ یہ نیک لوگوں کی اولاد ہے، مگر کرتوت ان کے برے ہیں، اس وجہ سے یہ بالکل بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ جماعت تھی گزر گئی، اس نے جو محنت کی اسی کے کام آئے گی، اور تم جو محنت کر رہے ہو تمہارے کام آئے گی۔ تمہیں ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، ان سے تمہارے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ بڑوں کی محنت تمہارے کام نہیں آئے گی، اور تمہاری محنت بڑوں کے کام۔ اللہ، لیکن ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ بالکل ثابت ہے۔ انشاءاللہ ایصال ثواب پہ میں قریب مکمل بات کروں گا۔ ایصال ثواب کا منکر بدتی ہے، بدتی۔ پوری اہل سنت والجماعت کا صحابہ سے لے کر آج تک اجماع ہے کہ مردے کو ثواب پہنچتا ہے، مردے کو ثواب۔ پیغمبر کے فرامین مقدسہ آیات قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہے، اور اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ اہل سنت مجتمع ہے، اس کا اجماع ہے، جو اسے نہیں مانتا وہ اہل سنت کا مخالف ہو کے پھر ایک بلے سنت ہے دوسری بلے کی بچی پھر بدعتی بچی نا۔ ایک طرف توحید ہو تو دوسری طرف شرک ہی ہوتا ہے نا، توحید کے مد مقابل شرک آتا ہے۔ اگر سنت ہے تو سنت کے مد مقابل بدعت ہی ہوتی ہے نا۔ اہل سنت کا اجماع ہے تو جو نہیں مان رہا وہ کس میں شمار ہے؟ اللہ تو اللہ کریم کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی خواہشات ہیں، اپنی خواہشات کو دین بنا کر پیش کرنا، یہ برے جانشین ثابت ہوئے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں، لیکن میں رب کہتا ہوں کہ یہ ناکام ہے۔ یہ صرف ان کا دعویٰ ہے۔ ان سے پوچھئے میرے محبوب کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اس پر وعدہ کر رکھا ہے؟ کوئی تحریر شدہ بات ہے، کوئی وعدہ شدہ بات ہے؟ پھر تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں، تم جنت میں جاؤ گے۔ اگر وعدہ کوئی نہیں، کوئی تحریر کوئی نہیں، پھر یہی بات ہے کہ تم بس جو آتا ہے اللہ پر بہتان باندھ دیتے ہو کہ خدا یوں فرماتا ہے، خدا کی طرف فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پانچوں کے پانچ گروہوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ترضا ہو، وہ خود پسند کرتا ہے، جس پر وہ خود راضی ہے۔ آگے رب العالمین اپنا قانون بیان کر رہے ہیں بطور تتمہ کے کہ یہ پارٹیاں، یہ دھڑے، یہ جماعتیں، یہ کام نہیں آتی۔
کام کیا چیز آتی ہے وہ اللہ کریم اگلی آیات میں بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔